بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کے 6 رکعت نوافل، یہ نوافل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند ہیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نوافل ہمارے اولیاء کرام بھی جو ہے وہ پڑھا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی۔ تو یہ آپ نوافل پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد قبول ہوگی، گھر میں رزق ہی رزق آئے گا، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ شب برات کے 6 رکعت نوافل، جس دن شب برات ہو اس شب کی مغرب کے وقت مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آپ یہ 6 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ معمولیات اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نوافل 2 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کر لیجئے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف، دونوں پڑھنے تو ثواب ہی ثواب ہے، ایک پڑھنے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمانی ہے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ اسی طرح جیسے ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھ لینی ہے۔ دونوں پڑھنے تو بہتر ہے، ایک پڑھ لے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ پھر سے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں گے۔ پھر اسی کے بعد تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر۔ اسی طرح آپ نماز مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھیں گے۔ دونوں پڑھنے تو بہتر ہے، ایک پڑھنے تو تب بھی بہتر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ آپ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورت یا 1 بار سورۃ یاسین شریف پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیں۔ تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے، ایک پڑھ لیں تو تب بھی بہتر ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے، سورۃ اخلاص شریف پڑھ لے، باقی دوسرے خاموشی کے ساتھ خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال ہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے، اور مسئلہ یہ خوب یاد رکھے کہ جب قرآن کریم کی بلند آواز سے تلاوت پڑھی جائے، جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض یعنی کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی آپ کا ثواب کا امپار لگ جائے گا، آپ کے اعمال میں اچھی برکت رحمت نازل فرمائی جائیں گے۔ اور اسی طرح ہر بار یاسین شریف یا سورۃ اخلاص شریف پڑھیں اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ انشاءاللہ اس شب برات کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کے 6 رکعت نوافل، یہ نوافل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند ہیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نوافل ہمارے اولیاء کرام بھی جو ہے وہ پڑھا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی۔ تو یہ آپ نوافل پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد قبول ہوگی، گھر میں رزق ہی رزق آئے گا، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ شب برات کے 6 رکعت نوافل، جس دن شب برات ہو اس شب کی مغرب کے وقت مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آپ یہ 6 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ معمولیات اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نوافل 2 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کر لیجئے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف، دونوں پڑھنے تو ثواب ہی ثواب ہے، ایک پڑھنے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمانی ہے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ اسی طرح جیسے ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھ لینی ہے۔ دونوں پڑھنے تو بہتر ہے، ایک پڑھ لے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ پھر سے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں گے۔ پھر اسی کے بعد تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر۔ اسی طرح آپ نماز مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر
21 مرتبہ صورت اخلاص شریف یا ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے۔ دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے، ایک پڑھ لیں تو تب بھی بہتر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ آپ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری صورت یا ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیں۔ تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے، ایک پڑھ لیں تو تب بھی بہتر ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے، سورۃ اخلاص شریف پڑھ لے، باقی دوسرے خاموشی کے ساتھ خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال ہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے، اور مسئلہ یہ خوب یاد رکھے کہ جب قرآن کریم کی بلند آواز سے تلاوت پڑھی جائے، جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض یعنی کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی آپ کا ثواب کا امپار لگ جائے گا، آپ کے اعمال میں اچھی برکتیں رحمتیں نازل فرمائی جائیں گے۔ اور اسی طرح ہر بار یاسین شریف یا سورۃ اخلاص شریف پڑھیں اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ انشاءاللہ اس شب برات کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کے 6 رکعت نوافل، یہ نوافل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند ہیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نوافل ہمارے اولیاء کرام بھی جو ہے وہ پڑھا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی۔ تو یہ آپ نوافل پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد قبول ہوگی، گھر میں رزق ہی رزق آئے گا، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ شب برات کے 6 رکعت نوافل جس دن شب برات ہو اس شب کی مغرب کے وقت مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آپ یہ 6 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ معمولیات اولیاء کرام رحم اللہ تعالیٰ سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نوافل 2 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کر لیجئے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا ایک مرتبہ سورۃ یاسین شریف دونوں پڑھ لیں تو ثواب ہی ثواب ہے، ایک پڑھ لیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمانی ہے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ اسی طرح جیسے ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لینی ہے۔ دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے، ایک پڑھ لیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ پھر سے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں گے۔ پھر اسی کے بعد تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر۔ اسی طرح آپ نماز مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف یا ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے۔ دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے، ایک پڑھ لیں تو تب بھی بہتر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ آپ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری صورت یا ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیں۔ تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے، ایک پڑھ لیں تو تب بھی بہتر ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے، سورۃ اخلاص شریف پڑھ لے، باقی دوسرے خاموشی کے ساتھ خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال ہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے، اور مسئلہ یہ خوب یاد رکھے کہ جب قرآن کریم کی بلند آواز سے تلاوت پڑھی جائے، جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض یعنی کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی آپ کا ثواب کا امپار لگ جائے گا، آپ کے اعمال میں اچھی برکتیں رحمتیں نازل فرمائی جائیں گے۔ اور اسی طرح ہر بار یاسین شریف یا سورۃ اخلاص شریف پڑھیں اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ انشاءاللہ اس شب برات کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کے 6 رکعت نوافل، یہ نوافل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند ہیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نوافل ہمارے اولیاء کرام بھی جو ہے وہ پڑھا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی۔ تو یہ آپ نوافل پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد قبول ہوگی، گھر میں رزق ہی رزق آئے گا، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ شب برات کے 6 رکعت نوافل جس دن شب برات ہو اس شب کی مغرب کے وقت
مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آپ یہ 6 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ معمولیات اولیاء اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نوافل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کر لیجئے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف دونوں پڑھنے تو ثواب ہی ثواب ہے، ایک پڑھنے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، اور اس کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمانی ہے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ اسی طرح جیسے ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھ لینی ہے۔ دونوں پڑھنے تو بہتر ہے، ایک پڑھ لے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ پھر سے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں گے۔ پھر اسی کے بعد تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر۔ اسی طرح آپ نماز مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھیں گے۔ دونوں پڑھنے تو بہتر ہے، ایک پڑھنے تو تب بھی بہتر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ آپ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری صورت یا 1 بار سورۃ یاسین شریف پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیں۔ تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے، ایک پڑھ لیں تو تب بھی بہتر ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے، سورۃ اخلاص شریف پڑھ لے، باقی دوسرے خاموشی کے ساتھ خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال ہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے، اور مسئلہ یہ خوب یاد رکھے کہ جب قرآن کریم کی بلند آواز سے تلاوت پڑھی جائے، جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض یعنی کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی آپ کا ثواب کا امپار لگ جائے گا، آپ کے اعمال میں اچھی برکت رحمت نازل فرمائی جائیں گے۔ اور اسی طرح ہر بار یاسین شریف یا سورۃ اخلاص شریف پڑھیں اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ انشاءاللہ اس شب برات کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے 6 رکعت نوافل، یہ نوافل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند ہیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نوافل ہمارے اولیاء کرام بھی جو ہے وہ پڑھا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی۔ تو یہ آپ نوافل پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد قبول ہوگی، گھر میں رزق ہی رزق آئے گا، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ شب برات کے 6 رکعت نوافل جس دن شب برات ہو اس شب کی مغرب کے وقت مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آپ یہ 6 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ معمولیات اولیاء اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نوافل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کر لیجئے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف دونوں پڑھنے تو ثواب ہی ثواب ہے، ایک پڑھنے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، اور اس کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمانی ہے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ اسی طرح جیسے ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھ لینی ہے۔ دونوں پڑھنے تو بہتر ہے، ایک پڑھ لے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ پھر سے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں گے۔ پھر اسی کے بعد تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر۔ اسی طرح آپ نماز مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھیں گے۔ دونوں پڑھنے تو بہتر ہے، ایک پڑھنے تو تب بھی بہتر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ آپ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری صورت یا 1 بار سورۃ یاسین شریف پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیں۔ تو آپ کو بتایا گیا ہے
کہ آپ دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے، ایک پڑھ لیں تو تب بھی بہتر ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے، سورۃ اخلاص شریف پڑھ لے، باقی دوسرے خاموشی کے ساتھ خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال ہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے، اور مسئلہ یہ خوب یاد رکھے کہ جب قرآن کریم کی بلند آواز سے تلاوت پڑھی جائے، جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض یعنی کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ راہ شروع ہوتے ہی آپ کا ثواب کا امپار لگ جائے گا، آپ کے اعمال میں اچھی برکت رحمت نازل فرمائی جائیں گے۔ اور اسی طرح ہر بار یاسین شریف یا سورۃ اخلاص شریف پڑھیں اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ انشاءاللہ اس شب برات کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کے 6 رکعت نوافل، یہ نوافل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند ہیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نوافل ہمارے اولیاء کرام بھی جو ہے وہ پڑھا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی۔ تو یہ آپ نوافل پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد قبول ہوگی، گھر میں رزق آئے گا، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ شب برات کے 6 رکعت نوافل جس دن شب برات ہو، اس شب کی مغرب کے وقت مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آپ یہ 6 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ معمولیات اولیاء اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نوافل 2 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کر لیجئے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف دونوں پڑھ لیں تو ثواب ہی ثواب ہے، ایک پڑھ لیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمانی ہے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ اسی طرح جیسے ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھ لینی ہے۔ دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے، ایک پڑھ لے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ پھر سے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں گے۔ پھر اسی کے بعد تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر۔ اسی طرح آپ نماز مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھیں گے۔ دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے، ایک پڑھ لیں تو تب بھی بہتر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ دعائیں نصف شعبان المعظم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ آپ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری صورت، یا 1 بار سورۃ یاسین شریف پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیں۔ تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے، ایک پڑھ لیں تو تب بھی بہتر ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے، سورۃ اخلاص شریف پڑھ لے، باقی دوسرے خاموشی کے ساتھ خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال ہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے، اور مسئلہ یہ خوب یاد رکھے کہ جب قرآن کریم کی بلند آواز سے تلاوت پڑھی جائے، جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض یعنی کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ راہ شروع ہوتے ہی آپ کا ثواب کا امپار لگ جائے گا، آپ کے اعمال میں اچھی برکت رحمت نازل فرمائی جائیں گے۔ اور اسی طرح ہر بار یاسین شریف یا سورۃ اخلاص شریف پڑھیں اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ انشاءاللہ اس شب برات کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت ہوگی۔